مگر اگر ویسے کوئی اور عورت کا فوت ہو جائے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، تو پھر سوگ کتنے دن ہے؟ تو سوگ ہے 3 دن۔ بولیے کتنے دن ہے؟ 3 دن۔ یہ سارے ساتھی بولے نا جی۔ اس پر آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں کمال کی، اور یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیان کرتے ہیں، اور سید حضرت زینب نے ان احادیث کی خبر دی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، ان کے پاس گئی، اور ان کا باپ سفیان بن حرب فوت ہو گیا تھا۔ میں گئی تعزیت کے لیے، تو انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگائی، اور پھر ان کی لونڈی نے خوشبو کو تیل میں ملایا اور سیدہ ام حبیبہ کے پیٹ پر بھی ملا اور ان کی گالوں پر بھی ملا۔ تو یہ خوشبو لگا کر سیدہ ام حبیبہ فرمانے لگی، اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پر میں نے یہ اس لیے لگائی ہے کہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے۔ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور 3 دن پورے ہو گئے ہیں، اب سوگ ختم ہو گیا ہے۔ بولیے اب سوگ ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح سیدہ زینب بنت جہش، ان کا یہ حضور کی زوجہ پاک ہے، اور ان کا بھائی تھا حضرت عبداللہ، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو تیسرے دن انہوں نے خود خوشبو لگائی اور لگا کر خواتین سے فرمایا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، میں اس لیے خوشبو لگا رہی ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ عدت صرف 3 دن ہے، اور ساتھ ہی سوگ معافی چاہتا ہوں، سوگ صرف 3 دن ہے۔ اور ساتھ ہی ایک حدیث سنائی، کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے منبر پر فرمایا تھا کہ جو اللہ تعالی اور آخرت پر جو عورت ایمان رکھتی ہے، وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، مگر اپنے خامد کی عدت 4 ماہ 10 دن پوری کرے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کو عدت کا مسئلہ سمجھ آ گیا جی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری خواتین تو ماشاءاللہ سال سال رونا پٹنا نہیں چھڑ دیا۔ آپ کو یہاں ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے مجھے مل جائے صحیح، آ گئی جی، ایک بار کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ ہاں وہ تو میں نے عرض کیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعد بن خولہ، یہ ایک صحابیہ ہیں جی، حضرت سبیعہ اسلمیہ پڑھیے رضی اللہ عنہا، یہ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، جو قبیلہ بنی عامر بن لوئی کے فرزند تھے۔ سعد بن خولہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا سمجھیے گا، حجۃ الوداع میں، یعنی جو حضور کا حج تھا پہلا اور آخری، اس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اس وقت حمل میں تھی، اور ان کے خامد کی وفات کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ بچہ پیدا ہو گیا، تو ان کی عدت ختم ہو گئی۔ جو ہی یہ اپنے نفاس سے یعنی چلے سے فارغ ہوئی، تو انہوں نے منگنی کرنے کے لیے تیاری کر لی، آگے منگنی کرنے کے لیے، اور اچھے کپڑے پہنے اور اپنے آپ کو سجایا۔ تو ان کے پاس عبد الدار ابو سنابل، یہ ایک شخص تھے، ان کے رشتہ دار تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تم منگنی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، لگتا ہے تیرا آگے نکاح کرنے کا ارادہ ہے، لیکن خدا کی قسم تو اس وقت تک آگے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ تو 4 ماہ اور 10 دن عدت پوری نہ کر لے۔ تو سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑے اتار دیے اور پرانے کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جا کر کہا یا رسول اللہ، یہ میرا مسئلہ ہے، میرا تو بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حلال ہو چکی ہے، جہاں تیرا دل کرے تو نکاح کر سکتی ہے۔ بولیے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اچھا آپ کو بتاؤں کہ ابن شہاب ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے
کہ عدت وفات گزارنے والی عورت جب بچہ پیدا کر لے تو وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اگرچہ اس کا خون چھلے والا جاری ہو، اگرچہ اس کا خون بھی چھلے والا جاری ہو، مگر وہ آگے نکاح مگر خاوند سے ملاپ اس وقت کرے گی جب غسل کر لے گی، پر نکاح اسی وقت ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اب اگلی آیت پوری کرتے ہیں اور مسئلے انشاءاللہ تقریباً حل ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ 4 ماہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں گی جن کے خاوند، اور جب عدت پوری ہو جائے تو جہاں چاہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر آگے نکاح۔ اب یہاں خطاب ہے جی مردوں سے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کچھ گناہ نہیں ہے تم پر، کہ فیما عرضتم بِهِ، کہ اشارے کنائے سے تم من خطبت النساء، عورتوں کو پیغام دے سکتے ہو، عورتوں کو پیغام، یعنی جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس کی ابھی عدت 4 ماہ 10 دن پوری، اور تم لوگ، تم میں سے جو بھی کوئی اس عورت سے نکاح آگے کرنا چاہتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیا کرو کہ اشارے کنائے سے اس کو پیغام بھیج دو، اس کو کہہ دو جی انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی اچھا انتظام کرے گا، یا آپ جس گھر میں جائیں گی انشاءاللہ بہاریں آ جائیں گی، آپ غم نہ کریں، مجھے بھی تلاش ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اچھی خاتون ہے۔ تو فرمایا کہ وہ چونکہ حالت عدت میں ہے، کھل کر اس سے بات کرنی، اور سارے بولو تو اگلا مسئلہ سمجھاوا نا، تھوڑی بس ہو گئی ہونے نالی، سمجھو بھائی، اس کو کھل کر پیغام نکاح دے سکتے نہیں، کیونکہ وہ عدت میں ہے۔ تو جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو کھل کر نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، تو کیا خیال ہے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں، ذرا سارے بولے نا جی۔ جس عورت کی عدت پوری نہیں ہوئی اور وہ عدت میں نکاح کر رہی ہے جھوٹ بول کر، تو نکاح نہیں ہوا، بولیے نکاح نہیں ہوا۔ اگر اس نے جب تک وہ آگے نکاح میں رہے گی وہ نکاح میں نہیں ہے، زنا میں ہے۔ اگر اس نے آگے جا کر کوئی بچہ جنا ہے تو وہ حرام زادہ ہوگا، وہ حلال کا نہیں ہوگا، بغیر نکاح کی اولاد ہوگی۔ اور اگلا مسئلہ بھی سن لے، جس مولوی صاحب کو پتہ ہو کہ اس خاتون کی عدت پوری نہیں ہوئی اور وہ مولوی صاحب اپنے پیسوں ویسوں کے چکر میں اس کا نکاح پڑھا دے، تو یہ مولوی خود کافر ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، اور جو اس کے گواہ بنے ہیں وہ بھی کافر ہو گئے۔ ان کا مولوی صاحب کا نکاح بھی ختم اور گواہوں کا نکاح بھی ختم۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کیونکہ یہ کافر ہو گئے، اور کافر کا مسلمان عورت سے نکاح رہتا فوری نکاح ٹوٹ جائے گا، تو اس کا تو کیا نکاح ہونا تھا، الٹا مولوی صاحب کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ تو ایسے کاموں سے ذرا بچ کے رہنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ عدت میں ہے تو تم اس کو کوئی نہ کوئی اشارہ تو کر سکتے ہو، مگر کھل کے پیغام نہیں دے سکتے۔ او اکننتم فی انفسکم، ہاں فرمایا چھپائے رکھو اپنی باتوں کو اپنے دلوں میں، چھپائے رکھو اپنی باتوں کو علیم اللہ، اللہ جانتا ہے، بولو بولو اللہ جانتا ہے، انکم، کہ تم ستذکرونہن، کہ تم ضرور اس عورت کے تذکرے کر رہے ہو، ضرور اس عورت کے یعنی ادھر ادھر منہ تے مار رہے ہو، ستذکرونہن، تم اس کے تذکرے تو کر رہے ہو، وَلَٰكِن لَا تُعَاهِدُوهُنَّ سِرًّا، فرمایا لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہ کرنا، بولیے ان سے کوئی خفیہ وعدہ بھی نہ کرنا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ جس کے ساتھ خفیہ وعدہ نہیں ہو سکتا، کیا اس کا عدت کے دوران کوئی منگنی شنگنی یا نکاح وکاح رخصتی ہو سکتی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تُعَاهِدُوهُنَّ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، تم اس کے لیے کوئی بھی خفیہ حرکت اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، خفیہ میل ملاپ بھی اس کے ساتھ نہیں، کوئی ٹیلی فون کی بھی اس کو کال شال کر سکتے نہیں، کوئی میسج ویسج یہاں پوچھتے ہیں جی منگنی ہو گئی ہے، میں ہوں اس کڑی نہ گپا شپا لا سکنا، میں کہا جی انہی جگہ تے تیری بہن ہوئے تو پھر بھی ہو سکتی ہے، کہتا جی ہمیں تو اچھا نہیں لگے گا، تو میں نے کہا اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا، وہ بھی کوئی لاوارث تو نہیں ہے نا، اس کے بھی تو بھائی بھائی آخر خاندان ہوگا، تو جو حیا اپنے لگے، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، کوئی خفیہ حرکت بھی نہیں، میل ملاپ بھی نہیں، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ہاں یہ ہے کہ کوئی بات اچھے طریقے سے کہہ دو، کوئی بات اچھے طریقے سے، یعنی وہی اشارے کنائے والی،
ولا تعزموا، اور نہ پختہ ارادہ کرو، عقدۃ النکاح، ان عورتوں سے نکاح کا پختہ ارادہ بھی ذرا سارے بولو نا جی، پختہ ارادہ بھی، کیونکہ وہ تو عدت میں ہے، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ وہ اپنی عدت پوری کر لے، حتیٰ کہ وہ اپنی عدت پوری کر، جب عدت پوری ہو گئی ہے تو اب جاؤ جا کے رشتہ وشتہ مانگو، منگنی شنگنی کرو، جو کرنا ہے کرو، مگر دوران عدت کوئی حرکت ہے